اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آپ کو جورسٹ پلانٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے لائرز کمیونٹی کے پروفیشن کو، اور جو لائرز کمیونٹی میں یا لائرز کے لیے جو ڈفرینٹ قسم کی ڈیزگنیشنز ہیں ان تمام کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو کا جو خالص مقصد ہے وہ جنرل انفارمیشن کے لیے ہے، عام پبلک کے لیے ہے، نیو لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پش کر دیں، پریس کر دیں، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایڈوکیٹ سے. ایڈوکیٹ بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لا کا ایگزام پاس کرنا ہوگا. جب ایک بچہ لا کا ایگزام پاس کر لیتا ہے تو لا کا ایگزام پاس کرنے کے بعد جب اس کو ڈگری مل جاتی ہے تو وہ لائر کہلاتا ہے. اور ڈگری مل جانے کے بعد جب وہ لائر کہلائے گا تو لائر جو ہے پاکستان کے رولز کے مطابق وہ کورٹ میں کیس پلیڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس کو لا گیٹ کا ایگزام دینا پڑے گا. لا گیٹ کا ایگزام دینے کے بعد جب وہ کوالیفائی کر جائے گا اور پاکستان بار کونسل کے رولز کے مطابق اپنی کسی بھی جو پروونشل بار کونسلز ہیں ان میں وہ اپنا نام انرول کروا لے گا. انرول کروانے کے ساتھ ہی وہ ایڈوکیٹ بن جائے گا. جب وہ ایڈوکیٹ بن جائے گا تو ایڈوکیٹ بنتے ہی وہ عدالتوں میں اپنے کیسز کو پلیڈ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو ایڈوکیٹ ہے پاکستان کے اندر وہ لوئر کورٹ میں اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. لوئر کورٹ سے مراد کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ کورٹس مراد ہیں. اس کے اندر سب ڈویژنل کورٹس شامل ہیں جو کہ لوئر کورٹس کے اوپر مبنی ہیں. تو کوئی بھی نیو لائر 2 سال تک لوئر کورٹ کی پریکٹس کا آغاز کرے گا. اب 2 سال بعد وہ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. ہائی کورٹ کا وہ لائسنس حاصل کرنے کے ساتھ ہی وہ پروونشل ہائی کورٹ میں وہ پریکٹس کر سکتا ہے. سرٹن جو کرائٹیریا ہے جب اس کو وہ میٹ کر لے گا تو اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے بعد وہ سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کر لے گا اور سپریم کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس سٹارٹ کر دے گا. تو یہ 3 طرح کی ڈیزگنیشن ہے: لوئر کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا، ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا اور سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم بھی ایڈوکیٹ ہے جس کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہتے ہیں. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ میں کیسز پلیڈ کرنے کے لیے جو ڈیزگنیشن ہے اس کا نام ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے. کوئی بھی سپریم کورٹ کا وکیل ڈائریکٹلی خود سپریم کورٹ میں کیس فائل نہیں کر سکتا. اس کو کسی نہ کسی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی خدمت حاصل کرنا پڑتی ہے. اور کوئی بھی کیس جو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ تھرو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے فائل کیا جا سکے گا. بیسک جو ریزن ہے اس کے پیچھے کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایک اسپیسیفک پرسن ہے جو کہ سب سے سپریم ادارہ ہے جوڈیشل پاکستان کے اندر سپریم کورٹ. تو اس کے کچھ کرائٹیریا ہے اس کے اوپر وہ میٹ کرتا ہو تاکہ جو لیٹیگیشن یا جو ڈرافٹنگ کی جا رہی ہے وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہو. تو اس وجہ سے اس کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہتے ہیں. اب یہ تو سلسلہ آ گیا کہ جس میں لوئر کورٹ کا ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ اور سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ. اب ہم اس میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس میں آ جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو ایڈوکیٹ ہیں. کیونکہ جو وکلاء کی پریکٹس کا طریقہ کار ہے اس کے 2 مختلف طریقہ کار ہیں. ایک تو وہ طریقہ کار جو میں نے بتا دیا، لوئر کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا، ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا، سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ. جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے علاوہ باقی تمام ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. اور جب تک کسی ایڈوکیٹ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا تب تک وہ عدالت میں کیس پلیڈ نہیں کر سکتا. اور یہی بیسک ڈیفرنس ہے ایک لائر میں اور ایک ایڈوکیٹ میں. لائر جو ہے وہ عدالت میں کیس پلیڈ نہیں کر سکتا جبکہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ پلیڈ کر سکتا ہے. لائر تب تک ہوگا جب تک اس کو
لائسنس اس کی پروونشل بار کونسل سے یا جو بھی اس کی بار کونسل ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو انرول نہیں کرواتا اور اپنا لائسنس حاصل نہیں کرتا، تب تک وہ ایڈوکیٹ نہیں کہلا سکتا. تو جب ایڈوکیٹ بن جائے گا تو پھر یہ جو 3 ڈیزگنیشنز ہیں پلس ایک ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، یہ پرائیویٹ پروفیشنز ہیں. اب ان کے ساتھ ساتھ ایک لیگل پروفیشن بھی ہے وکلاء کے لیے. لیگل پروفیشن میں گورنمنٹ کی جانب سے وکلاء جو عدالتوں میں نمائندگی کرتے ہیں. اب گورنمنٹ سیکٹر پہ جو وکلاء وہ بھی 2 مختلف ان کے فورم ہیں. ایک فورم جو ہے وہ کرمنل کیسز میں اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے عدالت کے اندر، اور ایک فورم جو ہے وہ سول کیسز میں اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے عدالت میں. اب ہم اس پہلے کرمنل سائڈ پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کرمنل سائڈ کی جو برانچ ہے اس کو پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں. کرمنل سائڈ پہ جو وکلاء کرمنل سائڈ پہ وکلاء جو کام کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ان کو پبلک پراسیکیوٹر کہتے ہیں، جبکہ جو سول فورم پر کام کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے اس کو گورنمنٹ پلیڈر کہتے ہیں. یہ 2 مختلف کیٹیگریز ہیں. اب آگے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ پلیڈر کی، تو گورنمنٹ پلیڈر جو ہے لوئر لیول پر وہ ڈسٹرکٹ اٹارنی گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے ساتھ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اٹارنی اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی بھی اس کا معاونت کرتے ہیں، اور وہ لوئر کورٹس میں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ آ جاتی ہے. ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل وہ گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وہ اس کے بہاف کے اوپر گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر عدالت میں گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں جو گورنمنٹ کی نمائندگی کے لیے جو ان کا نمائندہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا نام اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے. اب اٹارنی جنرل جو فیڈرل معاملات میں گورنمنٹ کی نمائندگی عدالتوں کے اندر کرتا ہے. اب دوسری جو گورنمنٹ کے وکلاء ہیں ان کی جو کائنڈ تھی وہ پبلک پراسیکیوشن ہے. پبلک پراسیکیوشن جو کرمنل سائڈ کے اوپر گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. ان میں جو سب سے لوئر لیول کے اوپر جو ڈیزگنیشن ہے اس کا نام ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ADDP. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر وہ لوئر کورٹس کے اندر اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. جو کیس FIR کے اوپر مبنی ہوتے ہیں ان میں ریاست کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. جبکہ سیشن لیول کے اوپر DDP ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر DDPP وہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. اب ہائی کورٹ میں APG سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے. ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل وغیرہ اور اس کے جو اسسٹنٹ وغیرہ ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر گورنمنٹ کی جانب سے اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ کے اندر تو وہاں پر بھی جو اٹارنی جنرل وغیرہ ہیں سائڈ کے اوپر. تو یہ ہائرارکی ہے. 3 طرح کا یہ سلسلہ ہے. ایک پرائیویٹ وکلاء کا ہے جو کہ لوئر کورٹ کے لائسنس سے، ہائی کورٹ کے لائسنس سے اور سپریم کورٹ کا لائسنس اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ. ایک یہ تھی. ایک گورنمنٹ سائڈ پہ گورنمنٹ پلیڈر تھے. سول سائڈ پہ جو کہ ڈسٹرکٹ اٹارنی اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان. پھر اگر کرمنل سائڈ پہ پبلک پراسیکیوشن کی بات کی جائے تو وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل اور پراسیکیوٹر جنرل کی ڈیزگنیشنز اس میں آتی ہیں. تو یہ ہائرارکی ہے. اس ہائرارکی کے مطابق وکلاء کمیونٹی مختلف عدالتوں میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے جو اکارڈنگ ٹو پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل رولز کے مطابق اسٹیبلش کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے تھرو پبلک پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنی مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی وکلاء کو ہائر کرتی ہے، اور ان کی ڈیزگنیشن ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. ان کو اسپیشل پراسیکیوٹرز کا بھی نام دیا جا سکتا ہے، یا ان گورنمنٹس کے اندر جو ان کو وہ نام مناسب سمجھے وہ ان کو دیا گیا ہے.
تو ویورز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس میں آپ لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔